اللہ رب العزت کے کرم و فضل کے ساتھ یہ ایک بڑی مبارک اور مقدس محفل میں ہم موجود ہیں۔ بڑے ادب و احترام کے ساتھ قبولیت کا وقت بھی ہے، لمحات بھی قبولیت والے ہیں، اور موقع اور جس موقع پر آپ سب آئے ہیں وہ بھی بڑی اہمیت اور شان والا ہے۔ قاری صاحب نے گفتگو کے درمیان شہادت مولا کائنات کے حوالے سے آپ کے وہ آخری وقت میں وہ داڑھی کے سرخ ہونے کی آقا علیہ السلام کی بشارت، اور سرکار نے اپنی داڑھی مبارک کی طرف دیکھا اور وہ وقت آقا علیہ السلام کی بات یاد آ گئی۔ اسی بات کو اپنے حوالے سے کسی ایک اپنے انداز میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بہادری اور شجاعت صرف یہ نہیں ہے کہ کسی دشمن کا سر قلم کر دیا جائے، صرف بہادری یہ نہیں ہے۔ جب سرکار نے یہ دیکھا کہ آقا کی زبان مبارک کے مطابق آج وار بھی ہو گیا اور علی کی مجھ کی میری داڑھی بھی سرخ آلود ہو چکی ہے، وقت شہادت بھی قریب ہے، لیکن اس وقت سرکار نے اپنے جذبات کو اپنے کنٹرول میں رکھا۔ اس وقت بھی دشمن کو معاف فرما دیا اور یہ کہا کہ ابھی اسے قتل نہ کریں، اسے قتل نہ کیا جائے۔ یہ وہ خواہش تھی کہ سرکار دنیا میں تو جنگوں کے فاتح تھے، لیکن یہاں اپنی نفسانی خواہشات، وہ خواہشات جب انسان اس حالت میں ہو تو اس کے جذبات ابھرتے ہیں کہ کسی طرح فوراً میرے سامنے دشمن کا سر قلم کر دیا جائے، لیکن آپ نے اس وقت بھی اپنے اس موذی نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھا۔ آپ فاتح صرف جنگوں کے نہیں ہیں بلکہ اپنے نفس کے بھی فاتح ہیں۔ شیر خدا کا لقب آپ کو خیبر فتح کرنے کی وجہ سے نہیں ملا، بلکہ اپنے اس وقت جب آپ کی جان بھی آخری لمحات میں ہے، اس وقت بھی دشمن کو معاف کرنے کی وجہ سے ملا۔ وہ ایک پنجابی میں شعر ہے، اچانک یہ ذہن میں آ رہا ہے، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، نہنگو اژدہا ہو شیر نر مارا تو کیا مارا۔ شیر کو اس مگرمچھ کو مار کر وہ بہادری دکھائی تو کیا دکھائی۔ نہنگو اژدہا ہو شیر نر مارا تو کیا مارا، نفس امارہ کو مارا۔ تو یہ نفس امارہ، وہ سرکار نفس مطمئنہ کی اس مقام پر اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کو فائز کر دیا تھا کہ یہ ساری کی ساری دنیا جو ہے اور جو مخلوق جو ہے وہ آپ اس سے محبت کرنے والے بھی ہیں، لیکن ظلم کا پہلو کوئی بھی آپ کی ذات میں نہیں آ سکتا۔ اسی کو مولا روم کے ایک شعر میں بیان کر کے ہم دعا کی طرف چلتے ہیں۔ شیر حکم نیستم شیر ہوا، میں حق کا شیر ہوں اپنی ہوا اور نفس کا شیر نہیں ہوں۔ شیر حکم نیستم شیر ہوا، فعل من بر ایمان من باشد گواہ۔ علی کا ایک ایک فعل اس کے ایمان پر گواہی دے گا کہ یہ پھر کیسا ایمان ہو سکتا تھا کہ ابھی خود تو شہادت پائی ہی نہیں تو مولا کائنات اپنے سامنے اپنے قاتل کو کس طرح قتل کروا دیتے۔ انصاف کا تقاضا تو یہ نہیں تھا۔ آپ نے اس وقت بھی آپ کی زندگی کا ایک ایک فعل آپ کے ایمان پر گواہ ہے، اس وقت بھی اپنے قاتل کو معاف کر دیا کہ ابھی اس کے بدلہ لینے کا وقت نہیں ہے، اور فرمایا کہ اسے شربت پیش کیا جائے، اور فرمایا کہ اگر یہ اس وقت شربت پی لیتا تو کل حوض کوثر پر بھی اسے شفاعت بھی کرتا اور محبت والا جام وہاں بھی پلاتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جن ہستیوں کے ہم ان عرس کے موقعوں پر، ان کی سالانہ ختم شریف کے موقع پر ہم آتے ہیں، ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ہمارا بھی ایک ایک عمل ایمان والا بھی ہو، ہم صرف وہ مجاہد نہ بنے جو جنگ کے مجاہد ہیں،
بلکہ وہ مجاہد بھی بنے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے والے ہیں۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے ایک جنگ سے واپسی کی دفعہ فرمایا تھا، اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آئے ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم تو قتال سے واپس آ رہے ہیں گھروں میں، آپ قتال کو چھوٹا جہاد فرما رہے ہیں، گھروں میں واپس آنے کو بڑا جہاد فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہاں قتال کیا تھا وہ چھوٹا جہاد تھا، اب ہم واپس آئے ہیں اپنے نفسوں کے خلاف جہاد کریں گے۔ اور سرکار مولا کائنات کی وہ ذات ہے جو جنگوں کے بھی فاتح ہیں، نفس کی بھی فاتح ہیں، رادیہ اور مردیہ کے مقام پر فائز ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے تمام بھائی دوست بزرگ جہاں جہاں سے تشریف لائے ہیں انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جو دعائیں آپ کے سینے میں ہیں اللہ رب العزت قبول فرمائے، آمین۔